حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا دشمن تھا کعب ابن اشرف، یہودی تھا، یہودیوں کا سردار تھا، بہت مالدار تھا، اور اپنے خزانے سے یہودی علماء کو، یہودی مشائخ کو اور ان کے جو دین کے لوگ تھے خوب مالی مدد کیا کرتا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی سازش کرتا تھا۔ یہ پکا دشمن تھا، اور اس کا بہت بڑا قلعہ تھا، اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی شریف سے تھوڑا سا دور اس کے کچھ آثار ہیں ابھی بھی، قلعہ کعب ابن اشرف، آج بھی وہاں جو جائے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا دشمن تھا، اور کیا کرتا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف مال خرچ کرتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اشعار میں برا بھلا کہتا، اور مسلمان عورتوں کے بارے میں بھی اشعار کے اندر بکواس کرتا تھا۔ جب اس کو غزوہ بدر کی خبر ملی کہ مسلمان جیت گئے اور قریش مکہ ہار گئے، اس کو تو گھر میں ماتم ہی شروع ہو گیا، کہنے لگا کہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ پھر خیر یہ مدینہ طیبہ یہ مطلب اپنی جگہ سے مکہ مکرمہ گیا، بدر کے مقتولین کے لیے تعزیت کرنے گیا، ان کی داد رسی کے لیے گیا، اور جو لوگ مرے تھے ان کی یاد میں اس نے مرثیے رکھے، مرثیے پڑھ پڑھ کے خود بھی روتا تھا، اہل مکہ کو بھی رلاتا تھا، اور لوگوں کو جوش دلایا کہ ایک انتقام لو، بدلہ لو، کیا تم بیٹھ گئے عورتوں کی طرح؟ اور قریش مکہ کو لے کے ابو سفیان ابن حرب اور باقی قریش مکہ کو لے کے بیت اللہ پہنچا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے سب سے حلف لیا کہ تم نے پھر بدلہ بھی لینا ہے اور تم نے چڑھائی کرنی ہے۔ تو مسلمانوں سے قتال کا اس نے حلف لیا، اور پھر مدینہ طیبہ آیا تو پھر مسلمان عورتوں کے بارے میں بکواس کرنے لگا، بری بری باتیں کرنے لگا۔ بہت بڑا شاعر تھا، اور اپنے اشعار میں بھی کفار کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی نعوذ باللہ یہ نشانہ بناتا تھا۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ کعب ابن اشرف نے اپنے قلعے میں نبی علیہ السلام کی دعوت کی، اور آپ دعوت پہ گئے بھی، کیونکہ آپ تو دین کی بھی دعوت دینا چاہتے تھے نا، کھانا پینا تو مقصد نہیں تھا، قریب کرنا مقصد تھا۔ آپ وہاں پہنچے، اس نے پیچھے سے چند لوگ تیار کیے ہوئے تھے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھیں تم نے پھر ایک دم حملہ کر دینا ہے اور معاملے کو ایسا کر دینا۔ اس کی یہ نیت تھی، لیکن حضور کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آگے پوری بات بتا دی کہ یہ نیت رکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے نیچے چلتے چلتے بحفاظت وہاں سے باہر نکلے، اور باہر نکل کے بعد نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شخص کو کون قتل کرے گا، تم میں سے کون ہے جو اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بڑی تکلیف پہنچائی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سنتے ہی محمد ابن مسلمہ کھڑے ہو گئے اور اس کے یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قتل کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں اس کو مار دیا جائے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر مجھے کچھ کہنے کی بھی کچھ اجازت دے دیجئے، یہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ کہنے کی اجازت سے کیا مراد؟ کہ کچھ ایسی باتیں کہ میں اس طرح اس کو قریب کروں اور اس سے ذرا کوئی بات چیت بڑھاؤں، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ایسی ہو جو بہت زیادہ مناسب نہ ہو، اور اس حالات کے تو مناسب ہوگی، لیکن ذرا مجھے معاملے کو ٹیکل کرنا ہے تو مجھے کچھ رخصت دیجیے۔ فرمایا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، جاؤ۔ محمد ابن مسلمہ نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا، پھر کئی دن یہ بیٹھے رہے، سوچتے رہے، پھر انہوں نے ایک پلاننگ کی، کئی لوگوں کو جمع کیا، اور اس پلاننگ کے مطابق پھر یہ کعب ابن اشرف سے ملنے کے لیے گئے، اور وہاں جا کے کہا کہ جو محمد ہے نا، یہ مرد جو ہیں یہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں، زکوٰۃ دو، خیرات دو، فقیروں کو دینی ہے، غریبوں کو دینی ہے، تو ہم تو مشقت میں پڑ گئے۔ اس کو قریب کرنے کے لیے، سچے صحابی ہیں، اس کو قریب کرنے کے لیے بات کی، تو اس نے کہا جناب ابھی تو ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو اس نے کعب ابن اشرف نے کہا ان کو، محمد ابن مسلمہ کو، کہ بھئی ابھی تو ابتدائی باتیں ہیں، آہستہ آہستہ تم ان سے بالکل بیزار ہو جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، قسم بھی کھائی۔
محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ بھئی اب تو ہم ان کے ماننے والے ہو چکے، چھوڑنے کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں اب انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ان کے دل میں تو یہ تھا کہ انجام تو تیرا دیکھنا ہے، اور اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے اب دیکھیں بھی انجام کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے بات ہو رہی۔ پھر آگے بات چیت کی، کہا کہ بھئی وہ کیونکہ اس طرح غریبوں کے لیے پیسے مانگتے ہیں، اب ہمیں کچھ پیسے تم قرضہ دے دو، پھر تمہیں واپس لوٹا دیں گے، تو کچھ دو۔ اب انہوں نے اس طرح نے ایک بات بنائی، اس نے کہا ٹھیک ہے مال تمہیں میں دیتا ہوں، لیکن تمہیں کچھ نہ ہمارے پاس گروی رکھوانا پڑے گا کچھ۔ تو انہوں نے پوچھا بھی تو کیا چاہتا ہے، کیا چیز گروی رکھوائیں؟ اس خبیث بدبخت بدتنیت نے کہا کہ اپنی عورتیں رکھوا دو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی، دوسرا آپ نوجوان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی عورتیں رکھوا دیں؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو اپنے بیٹے رکھوا دو۔ انہوں نے کہا یہ تو اور انداز کی غلط بات ہے کہ ہماری اولاد کو زندگی بھر تانے پڑتے رہیں گے، دیکھو بھئی 2-5 کلو گندم کے لیے تمہیں گروی رکھا دیا تھا تمہارے باپ نے، تو تمہاری تو یہ حیثیت ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں، نہ عورت رکھوا سکتے، غیرت گوارا نہیں کرتی، اور یہ بھی تانے والی بات ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں اسلحے کی کتنی ضرورت ہے، ایسا کرتے ہیں کہ مجبوری بھی ہے، آخر انہوں نے پیسے مانگ لیے ہیں، کچھ پیسے دے رہے ہیں، تو اب ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ جو ہے نا وہ رہن اور گروی طور پہ رکھوا دیتے ہیں، آپ اس کو رکھیں، پھر ہم وقت کے اوپر آپ کو جب آپ کا مال دے دیں گے تو پھر ہم اپنے ہتھیار لے جائیں گے۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھی ہم رات کو آئیں گے۔ یہ ساری بات چیت ہو گئی۔ بات چیت کے بعد یہ واپس آئے، اپنے سب ساتھیوں کو کہا کہ بھئی میں ساری گراؤنڈ تیار کر آیا ہوں، اور ہم نے وہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے رات کو، اور کروں گا میں فی الحال پہلے تو جا کے جو بھی ترتیب ہوگی، پھر جب میں اس کا سر پوری طرح پکڑ لوں گا نا تو تم لوگوں نے اس سر کو کاٹ دینا ہے، گردن سے نکال دینا۔ اس طرح کی کچھ پالیسی بنائی، انہوں نے نکل گئے۔ رات کو یہ لوگ پہنچے اور جا کر کعب کو آواز دی۔ قلعہ تھا اس کا بڑا مضبوط، بڑا، اور بڑا اپنے آپ کو اس میں محفوظ سمجھتا تھا۔ اس نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو بیوی نے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا بھئی محمد بن مسلمہ آئے ہیں، اور اس کے ساتھ اور میرا ایک رضائی بھائی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں ذرا آتا ہوں مل کے آتا ہوں۔ بیوی نے کہا مجھے تو خون کی بو آ رہی ہے اس آواز کے اندر۔ تو کعب ابن اشرف نے کہا چھٹی حص ہوتی ہے نا انسان کی، پھر اطلاع دیتی ہے، تو بیوی نے کہا مجھے تو اس آواز سے نا خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کعب نے کہا کہ شریف آدمی اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لیے بھی بلایا جائے تو شرافت کا تقاضا یہ کہ جانا چاہیے، مہمان ہیں، جانا ہے مجھے۔ ابھی جناب نیچے اترا، بیوی کو چھوڑ کے نیچے گیا، اور محمد ابن مسلمہ نے ساری بات سب کو سمجھا دی تھی کہ کسی طریقے سے میں ذرا اس کے بال سونگوں گا، ذرا قریب ہوں گا۔ اب وہ جب آیا تو اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ جیسی معطر خوشبو، جیسی شاندار خوشبو تمہاری ہے، میں نے تو کبھی ایسی نہ سنی۔ وہ ذرا چوڑا ہو گیا، کہنے لگا جناب میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت اور سب سے معطر عورت ہے، پورے میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ذرا مجھے بھی سونگنے کا موقع دے دو، میں بھی ذرا خوشبو سونگ لوں، اتنی شاندار خوشبو لگائی ہوئی ہے آپ نے۔ میں کہا ہاں سونگو۔ وہ گئے، قریب ہوئے، خوشبو سونگی، کہا بڑی شاندار ہے۔ کہا اجازت دے تو ساتھیوں سے کہوں یہ بھی سونگ لیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ وہ چوڑا ہوتا گیا، ان کو بلاتے گئے، سب نے سونگی۔ اب پھر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھئی بڑی شاندار خوشبو، ذرا ایک موقع اور مل جائے، میں ایک دفعہ اور سونگ لوں۔ واقعی بڑی شاندار ہے، اور زیادہ شوق بڑھ گیا۔ میں کہا جاؤ پھر سونگ لو۔ انہوں نے پھر وہ آئے، سونگنا شروع کیا، اور سونگتے سونگتے اس کے سر کو پکڑ کے گرفت کر دیا، ان کو اشارہ کیا، وہ آیا اور اس کی گردن اتار دی۔ اس طرح یہ چیخا اور ختم ہو گیا، آنن فانن اس کا سر قلم کر دیا۔ اب یہ رات کے آخری حصے میں اس کا سر لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے چہرے کامیاب ہوں، چمکتے رہیں، تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے کعب ابن اشرف یہودی کا سر پھینک دیا، اور انہوں نے جب ڈالا تو نبی علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرے شکر۔ جب یہودیوں کو اگلے دن پتہ لگا نا کہ ہمارے اتنے بڑے سردار کو اس کے قلعے کے اندر، مضبوط قلعے کے اندر آ کے مسلمانوں نے مار دیا، سر بھی اٹھا کے لے گئے، وہ تو فوری طور پر مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، ان کے اندر ایک خوف آ گیا۔ اصل میں جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں نا،
وہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ لاتوں کے بھوت ہے نا، تو یہ باتوں سے نہیں مانے۔ ان کے اندر ایک خوف آ گیا اور انہیں پتہ لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تنگ کرے گا، معاہدے کی خلاف ورزیاں کرے گا اور قریش کو جا کے، دشمنان اسلام کو جا کے اس طریقے سے کرے گا تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہیں تو بہرحال خبیث قوم، سارے آئے، مرعوب تو ہو چکے تھے، صبر جو ہے بات ساری لگ گئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ایک جماعت نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی، کہا یا رسول اللہ ہمارا تو سردار ایسے رات کو مارا گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ہمارے مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اس طرح کی باتیں کرتا تھا، دشمنوں کی مدد کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے تفصیل سے جب ان کو سمجھایا، سارے دبک کے بیٹھ گئے، چپ ہو گئے، اور کوئی نہیں بات کر سکا کیونکہ آپ کی ہر بات سچ تھی، وہ چپ ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے تجدید معاہدہ کیا کہ بھئی اب کوئی یہودی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس نے سزا بھی پائی، آگے سے ٹھیک ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہوتے ہیں۔ لاتوں کے بھوت نا باتوں سے نہیں مانتے۔